اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ہمارے خطباء اور ذاکرین کربلا کے جو مصائب ہم سے بیان کرتے ہیں اس سے ہمارے ذہن میں یہ تصویر ابھرتی ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد جوان مردوں میں صرف امام زین العابدین علیہ السلام ہی زندہ بچے، جو قید و بند کی سختیاں اٹھانے کے بعد بیویوں اور بچوں کو لے کر مدینہ واپس آئے، جبکہ تاریخی حقائق اس سے کچھ مختلف ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے نئی اور حیران کن ہوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب بنیان المرصوص کی جلد سوم میں علامہ حیدر عباس نے کربلا کی جنگ کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خاندان یعنی بنو ہاشم اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے زندہ بچ جانے والوں کی تفصیل فراہم کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عقیل بن ابی طالب کے محمد نام کے دو بیٹے تھے، یعنی جناب مسلم ابن عقیل کے محمد نام کے دو بھائی تھے۔ ان میں سے محمد الاکبر تو جنگ نہروان میں شہید ہو گئے تھے اور ان کا روضہ مبارک مسیب میں ہے، جبکہ جناب محمد الاصغر بن عقیل کربلا میں تشریف لائے اور آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا، پھر ملعونین پر حملہ کیا اور آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ شام غریبہ میں آپ کو قید کر لیا گیا اور ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن منظور نے مختصر تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جناب محمد بن عقیل بن ابو طالب اپنے چچا زاد بھائی امام حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھ عراق گئے۔ جب امام حسین اور ان کے اہل بیت کو شہید کیا گیا تو جناب محمد بن عقیل جو زخمی تھے اور قتل نہیں ہوئے تھے، انہیں اپنے خاندان یعنی اسیران کربلا کے ساتھ لے جایا گیا۔ طبقات ابن سعد میں 5 ہاشمی جوانوں کا ذکر ہوا ہے جو واقعہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن بن حسن، جنہیں کہ حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، شدید زخمی ہو کر لاشوں کے درمیان بے ہوش پڑے رہے۔ ان کو ان کی والدہ کے قبیلے کا ایک فرد اسما بن خارجہ اٹھا کر کوفہ لے گیا۔ ابن زیاد نے جناب حسن مثنیٰ کو اسما بن خارجہ کو ہی دے دیا، جس نے ان کا علاج کیا اور یہ جانبر ہوئے۔ صحت یاب ہونے کے بعد آپ کربلا تشریف لے گئے اور اسیران شام کی واپسی تک یہ وہیں رہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام سلام اللہ علیہا آپ کی زوجہ تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا سے پہلے اپنی بیٹی کا عقد جناب حسن مثنیٰ سے کیا تھا۔ کتاب بنیان المرصوص میں علامہ حیدر عباس نے بیان کیا ہے کہ ابن فندق کے بقول یہ شادی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سال انجام پائی۔ اس لحاظ سے زیادہ احتمال یہی ہے کہ عاشورہ سے کچھ مدت پہلے سن 60 ہجری میں ہی مکہ میں یہ شادی انجام پائی۔ بس اسی بنا پر جناب حسن مثنیٰ اپنی زوجہ بی بی فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کے ہمراہ کربلا میں موجود تھے۔ ناظرین، جناب حسن مثنیٰ کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبداللہ المحض جو کہ کراچی والے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے دادا ہیں، اسی طرح دوسرے بیٹے ابراہیم الغمر جو کہ کوفہ میں سپرد خاک ہیں، اور تیسرے بیٹے حسن الثالث تھے۔ ان تینوں بیٹوں کی شہادت خلیفہ منصور عباسی کے زندان میں ہوئی۔ جناب حسن مثنیٰ کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جن کے نام زینب بنت حسن مثنیٰ اور ام کلثوم بنت حسن مثنیٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ان کے مزارات شہر حلہ کے پاس ہیں۔ ناظرین، سن 8 ہجری میں ابن اشعث ملعون کے قتل کے بعد جناب حسن مثنیٰ مخفی ہو گئے، لیکن آخرکار ولید بن عبد الملک کے ساتھیوں نے انہیں زہر دے دیا اور شہید کرنے کے بعد ان کے جنازے کو مدینہ بھیجا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت امام حسین سلام اللہ علیہا
1 سال تک آپ کی قبر پر بیٹھی رہیں اور آپ کی زوجہ نے ہی آپ کی قبر اقدس پر ایک گنبد تعمیر کروایا۔ ناظرین، اسی طرح امام حسن کے ہی بیٹے جناب عمر، جنہیں عمر بن حسن کے نام سے تاریخ میں یاد رکھا گیا ہے، کربلا میں موجود تھے۔ شام غریبہ میں آپ کو قید کر لیا گیا اور آپ بھی اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ اور دمشق میں قید رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اسیر ہوئے، ان میں جناب عمر، جناب زید اور امام حسن بن علی کے فرزند جناب حسن مثنیٰ شامل تھے۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے تحریر کیا ہے کہ دشمنوں نے جہاں آل محمد کے ساتھ ظلم کیا، وہاں آپ کے ناموں کے ساتھ بھی تعریف کی گئی۔ جناب عمر بن حسن کا نام مورخین نے عمر بن امام حسن لکھا، جبکہ آپ کا اصل نام عمر ہے، جو کہ جناب ہاشم بن عبد مناف، جن کا اصل نام عمر تھا، کے نام پر ہی شہزادے کا نام رکھا گیا تھا۔ ناظرین، ابن قتیبہ دینوری نے بیان کیا ہے کہ جناب عمر جب یزید کے دربار میں پہنچے تو اس نے انہیں کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کشتی لڑو گے؟ اس پر شہزادے نے فرمایا کہ کشتی لڑنے میں کیا ہے، ایسا کر کہ ایک خنجر مجھے دے دے اور ایک خنجر اپنے بیٹے کو دے، پھر اگر اس نے مجھے قتل کیا تو میں اپنے نانا کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو یہ اپنے دادا کے پاس پہنچ جائے گا۔ دیگر بنی ہاشم کے ساتھ قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ یہ واپس مدینہ تشریف لائے۔ جناب عمر بن حسن کی قبر مطہر مدینہ منورہ میں ہے۔ ناظرین، اسی طرح کربلا کے ہاشمی اسیروں میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹے زید بن حسن بھی ہیں۔ ان کی کنیت ابو الحسین اور ابو الحسن تھی۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ابی مسعود عقبہ بن عمر خزرجیہ تھا۔ جناب زید بن حسن کربلا میں موجود تھے۔ شام غریبہ آپ کو قید کر دیا گیا اور پھر آپ بھی اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ اور دمشق میں قید رہے۔ ناظرین، کتاب بنیان المرصوص میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب زید بن امام حسن کے ساتھ ایک جھوٹ منسوب کیا گیا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، حالانکہ کربلا میں آپ کا موجود ہونا متعدد کتب سے ثابت ہے۔ کربلا کے بعد کی زندگی میں آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپ کا شمار ان کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ جناب زید کے 4 بیٹے تھے: محمد بن زید، ابو الحسین یحییٰ بن زید، الحسین بن زید اور مدینہ کے امیر ابو محمد الحسن ابن زید۔ ناظرین، جناب زید بن حسن کی وفات 120 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان سجیر نامی مقام پر ہوئی۔ آپ کی عمر 90 برس تھی اور جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح بنی ہاشم کی ایک اور شخصیت قاسم بن عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام ہیں۔ یہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر کی کنیز کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا تشریف لائے اور قید ہو کر شام اور کوفہ میں اسیری کا وقت گزارا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ اسیران کربلا کو لے کر مدینہ واپس آئے۔ ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، البتہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں ان کا تذکرہ ان 5 ہاشمی جوانوں میں کیا ہے جو کربلا کے سانحے میں قید کیے گئے۔ ناظرین، یہ وہ 5 ہاشمی جوان ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ یزیدی فوجوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب، کربلا میں ان کی بیماری اور اس بیماری کی حالت میں تمام شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنا، پھر شام غریبہ میں ان کے خیمے کو آگ لگا کر ان کی گرفتاری، کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ کے زندان سے دربار یزید ملعون تک قیدیوں کے ہمراہ ان کو لے کر جانے کے واقعات سے ہم بہر طور کسی نہ کسی طرح آگاہ ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ ان 5 اسیران بنو ہاشم کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نیز امام حسین علیہ السلام کے وہ اصحاب جو معرکہ کربلا میں موجود تھے اور جنگ کے بعد گرفتار کر کے کوفہ و شام میں قید کیے گئے، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔
تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔